تیری تلاوت سن رہے تھے. جب کوئی مرد عورت تہجد میں مسواک کر کے اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے بالکل ہونٹوں کے سامنے آ جاتا ہے, یہاں اپنے اس کے منہ کے سامنے منہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے اور قرآن پڑھ, اور قرآن پڑھ, اور قرآن پڑھ, کہ تیرا قرآن ہماری غذا ہے. جیسے روٹی ہمارے اندر جاتی ہے تو ہمارا پیٹ بھرتا ہے, وہ کا فرشتوں کے پیٹ میں تہجد کا قرآن جاتا ہے اور ان کا پیٹ بھرتا ہے. جس گھر میں نماز نہیں, جس گھر میں تہجد نہیں, جس گھر میں فرائض نہیں ہیں, وہاں تو اندھیری رات ہے, اندھیری رات ہے. کتنے کروڑوں گھر ہیں, ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں. کتنے کروڑوں گھر ہیں, ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں ہے. رابعہ بصری تہجد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد غسل فرماتا. یہ عورت ہونے کے ناطے قابل ذکر نہیں ہے کہ میں 1200 سال کے بعد پاک پتن کی عورتوں کو اس کا قصہ سنوں. یہ حبشی تھی, کالی حبشی, کالا بھی ہونا بدصورت بھی ہونا, حبشی النسل, کالے بھی بدصورت بھی. یہ باندھی تھی, آزاد نہیں تھی, یہ بانج تھی, قابل اولاد نہیں تھی. جس عورت میں یہ 3 عیب ہوں اسے زمانہ یاد رکھ سکتا ہے, اسے تاریخ یاد رکھ سکتی ہے. تو آج 12 صدی کے بعد میں کیوں رابعہ کی کہانی مردوں عورتوں کو سنا رہا ہوں کہ یہ وہ عورت تھی جس نے اللہ کو پا لیا تھا. یہ غسل کر کے اپنے خامن سے فرماتی میں آپ کو میری ضرورت ہے, میری ضرورت ہے. اگر وہ فرماتے کوئی نہیں ہے تو پھر ان سے کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں. وہ کہتے اجازت ہے, تو پھر فجر تک مصلی تھے. ان کے جوانی میں 42 سال کی عمر میں تو یہ خود انتقال کر گئے. خامن فوت ہو گئے جوانی میں. تو ایک بہت بڑے وقت کے شیخ, بڑے عالم, وہ چل کر آئے, رابعہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کوئی شادی کا شوق نہیں تھا, رابعہ کی نسبت لینے کا شوق تھا. تو انہوں نے فرمایا 4 باتوں کا جواب دے دو میں شادی کر لیتی ہوں. کہا کیا؟ کہا میرے لیے جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا؟ کہا پتہ نہیں. کہ جب قیامت میں اٹھائیں جائیں گے تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا, کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا عمل اس کا, تو میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں؟ کہا مجھے تو پتہ نہیں. کہ جب اللہ ترازو تولے گا کسی کی نیکی جھکے گی کسی کی بڑھے گی, تو میری گھٹے گی یا بڑھے گی؟ کہا مجھے تو پتہ کوئی نہیں. کہ جب پل سراج سے گزاریں گے کوئی پار ہو جائیں گے کوئی گر جائیں گی, میں گروں گی یا پار ہوں گی؟ کہا مجھے تو پتہ نہیں. کہ پھر جاؤ میں فارغ نہیں, مجھے تیاری کرنے دو. اور 42 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. اور خامن تو تھے نہیں, عجب اللہ سے تعلق تھا. اٹھی ہیں سالن بنانے کے لیے, تو دیکھا چولہے پہ بیٹھے تو پیاز کوئی نہیں. تو کہنے لگے یا اللہ پیاز ہی کوئی نہیں, شاید پیاز کوئی نہیں. کوئی چیل کہاں سے اڑ کے آ رہی تھی اور اس کے پنجوں میں پیاز تھا. رابعہ نے کہا یا اللہ پیاز کوئی نہیں. چیل کے پنجے ڈھیلے ہوئے اور پیاز سیدھا آ کر رابعہ کی جھولی میں گرا ہے. کہ میری بندی تو میری ہو گئی ہے, میں چیلوں کو تیرا خادم بنا دوں گا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اپنی خادمہ کو خواب میں ملی, تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو فرمایا میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من ربکی, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے آگے کہا سبحان اللہ, 40 برس جس کے عشق میں زندہ رہی, 40 برس جسے پوجا کرتی رہی, 40 برس جسے بھلا نہ سکی, یہ 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں اسے بھول جاؤں گی. جو سوال کرنے آ گئے ہو من ربو کی, تو منکر نکیر کہنے لگے اچھا بھائی ناراض نہ ہو, تم سے تو ہم آگے پوچھتے ہی کوئی نہیں, اور واپس چلے گئے ہیں. ایک اللہ سے تعلق, ایک زندگی کے 2 سرے ہیں. ایک اللہ سے جڑتا ہے, ایک بندوں سے جڑتا ہے. اللہ سے جڑتا ہے عبادت کے ساتھ, نماز کے ساتھ, روزے کے ساتھ, صدقات کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, تلاوت کے ساتھ, تہجد کے ساتھ. اور دوسرا سرا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے, وہ بھی اتنا ہی نازک ہے. اگر اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو عبادات مردود ہو جائیں گی, اور اگر عبادات کوئی نہیں ہوں گی تو اخلاق مردود ہو جائیں گے. یہ دونوں 2 پر ہیں, ان دونوں کے ساتھ جنت کا سفر ہے, ان دونوں کے ساتھ جنت کا سفر ہے. میرے نبی نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہوئے. کون کھڑے ہو گئے؟ اچھا جی قاتل نہیں, جواری نہیں,
بدکار نہیں، بہت بڑا ظالم، چور نہیں، بہت بڑا ظالم۔ کون یا رسول اللہ؟ کا جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے۔ سارا پاک پتن ایسے ظالموں سے بھرا پڑا ہے، کیا مرد کیا عورتیں اس ظلم سے بھری پڑی ہیں۔ میرے بھائیو بہنوں، مصلوں کو آباد کرو، مصلوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ دوسرا رخ وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، میری امت اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنا۔ کہ اسلام کی تکمیل عبادت سے نہیں ہے، اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ عبادت بنیاد ہے، اخلاق چھت ہے۔ عبادت انتہا ہے، عبادت ابتدا ہے، اور اخلاق انتہا ہے۔ عبادت اول ہے اور اخلاق آخر ہیں۔ عبادت سے اسلام شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ کچھ نہ کچھ عبادات کا منظر تو پیش کرتا ہے، لیکن اخلاق کی دنیا اجڑ گئی، کھنڈر بھی کوئی نہیں نظر آتے۔ چلو کہیں کھنڈر ہوتے تو ہم کہتے کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عجیب تھی، کس بالدیار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الارواح والديم۔ فرمایا اسلام کا تمہیں اسلام کا ستون بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ فرمایا نماز۔ کہا پھر تمہیں اسلام کی چوٹی کی چیز بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہ اللہ کے راستے کا جہاد۔ پھر آپ نے فرمایا اور اب اگر تو کہے تو تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ بادشاہ ان شئتک انبأتک بملاک الامر، ملاک، تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ بادشاہ کیوں؟ یہ بادشاہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا، رعایا تیری، خزانے تیرے، تو میرا نبی کہہ رہا ہے تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں کہ اگر یہ تیرا ہے تو سارا دین تیرا، یہ تیرا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تیرا۔ تو کہا اجل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو پہلے سنو معاذ بن جبل کون آدمی ہے؟ معاذ بن جبل 1.25 لاکھ صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ایک آدمی، صرف ایک۔ معاذ کون آدمی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ کون آدمی ہے؟ کون آدمی ہے؟ میرے نبی، ہمارا رواج کیا ہے؟ ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے، کسی کو دروازے تک ہیں، کسی کو دروازے تک، کسی کو گاڑی تک، کسی کا گاڑی کا دروازہ کھول کے بٹھا کے اللہ حافظ، جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اسے گاڑی تک، اور جب تک گاڑی چلی نہیں آتی ہم کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے تعلق کی انتہا ہے۔ میرے محبوب نے حضرت معاذ کو یمن روانہ فرمایا اور ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے، پھر جی نہیں بھرا، پھر ساتھ چل پڑے، پھر باتیں کرتے جا رہے ہیں، رخصت کرنے جا رہے ہیں، یمن بھیج رہے ہیں، اپنی وفات سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات۔ تو پھر اور آگے گئے، پھر اور آگے گئے، چلتے چلتے 7 میل تک ساتھ چلتے گئے اور چلتے گئے، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر فرمایا معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات، اس کے بعد جب تو آئے گا نا تو میری قبر دیکھے گا، مجھے نہیں دیکھے گا۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو آپ بھی رونے لگے، اللہ کے نبی بھی رونے لگے، اور فرمایا معاذ اچھا نہ رو، قیامت کے دن انشاءاللہ قریب ہوں گے، کیونکہ میرے قریب وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا۔ یہ اتنے بڑے آدمی کو اب دیکھنا میرا نبی کیسے سمجھا رہا ہے۔ معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، فاہوى باصبعیہ الی لسانہ۔ دیکھ رہے ہو، آپ نے زبان باہر نکالی جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جائے، جی میں نکے بال نو سمجھایا جاتا ہے۔ آپ نے زبان باہر نکالی، انگلی اور انگوٹھے سے یوں پکڑا، دیکھا کمال، بولے کچھ نہیں، بس عمل کر کے دکھائے۔ معاذ زبان پہ قابو رکھنا یہ سارے دین کا بادشاہ ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟
کہ ثقلت کا امک یا معاذ، ارے معاذ اتنا سیانہ ہو کر بچوں والی بات کر رہا ہے، تجھے خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی، زبان سب سے زیادہ ہونے والا گناہ دھرتی پر یہ زبان کا غلط استعمال ہے، دل چیر دیتے ہیں، پگڑیاں اچھال دیتے ہیں، عزتیں تار تار کر دیتے ہیں، گھروں کے چراغ بجھا دیتے ہیں، زندگیاں ویران کر دیتے ہیں ایک زبان کے بول پر۔ اپنی زبان کو قابو میں لانا سیکھو۔ حضرت اماں عائشہ کا واقعہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہوئے واقعہ ہے کہ قیامت ہے کہ کائنات کی ہے افضل ترین ماں امہات المؤمنین، جن سے بڑھ کر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی عورتوں تمہارے جیسی عورت دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ پہلے ایک حدیث سنو، کف المؤمن یہدم عمل مئات سنہ، نیک پاک دامن عورت پر کوئی بدکاری کا بہتان لگا دے پھر وہ 100 برس مصلی پہ عبادت کر کے اللہ کے دربار میں جائے تو اللہ اسے جہنم میں گرا دے گا اگر توبہ نہ کی۔ نیک پاک عورت پر برائی کا الزام لگانے والا 100 برس کی بندگی کر کے بھی گیا تو اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اماں عائشہ پہ الزام لگانے والے کا کیا حال ہوگا؟ اور الزام آخری درجے کا الزام لگانے والے منافق عبداللہ بن ابی، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہی نہیں ہو رہی اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی پاک عورت اماں عائشہ جس کے سینے پر سر رکھ کر میرے نبی نے جان دی ہے، اماں عائشہ جس کا لعاب آخری شے میرے نبی کے منہ میں گیا ہے، اماں عائشہ جس کا حجرہ میرے نبی کی آرام گاہ بنا ہے، اماں عائشہ جس کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی اترتی تھی، کسی اور بیوی کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی نہیں آتی تھی۔ وہ عائشہ بیٹی کس کی؟ ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ میرے نبی نے کہا میں نے سب کا حق ادا کر دیا پر ابو بکر کا نہ کر سکا۔ اتنا بڑا الزام لگا، وہی نہیں آ رہی، وہی بند۔ اب بھائیو جب الزام لگے تو ہر کوئی فوراً دھونے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو میرے محبوب کی محبوب بیوی پر الزام تھا، اللہ نے فوراً ازالہ کیوں نہیں کیا؟ پاک پتن کی عورتوں کو، مردوں کو سمجھانے کے لیے کہ زبان کا زہر کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ مدینے میں آگ لگ گئی، گھر گھر میں ماتم، اللہ کے نبی کی طبیعت خراب، اور نہ کھانا اچھا لگے نہ نیند آئے کہ سب سے محبوب بیوی پر اتنا بڑا الزام، اور اتنے حالات بدلے کہ اللہ کے نبی کی طبیعت میں ایک عجب انقباض، حضرت عائشہ کے ساتھ معاملہ سرد، حضرت عائشہ حیران پریشان کہ اللہ کے نبی کا معاملہ میرے ساتھ ٹھنڈا کیوں ہو گیا؟ چھٹی لے کر ماں باپ کے گھر گئیں کہ پتہ کروں قصہ کیا ہے۔ قربان جاؤں صدیق کے صبر پر کہ ایک اتنی پاک بیٹی پر تہمت لگی ہے اور صدیق نے احتجاج نہیں کیا کہ میری بیٹی کے ساتھ یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں اس کو بند فرماتے؟ چپ کہ یہ اعلان ہے، بد زبان کے آگے چپ رہا کرو، زبان نہ چلایا کرو۔ یہاں ماں باپ سبق دیتے ہیں، تو چپ کیوں رہ گیا؟ تو ابو جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو ہگدیاں 100 کیوں نہیں سنائیاں؟ تو کیوں سانو برباد کر چھڑیا؟ اے ظالم ماں باپ ہیں، اور یہ کیوں یہ سبق ہے بد زبان کے آگے چپ رہنا۔ چپ رہنے والا کبھی عزت میں گھاٹا نہیں کھاتا۔ امتحان کی جگہ کہیں خامند کا مزاج سخت ہوتا ہے تو بیوی کو سبق ہے، صبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ کہیں عورت کی زبان میں تیزی ہوتی ہے تو خامند کو حکم ہے، صبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ جسے زبان بند کرنا آ گیا اس کی عزت کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔
اور عورتوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ ہمارا مشرقی معاشرہ ہے، یہاں جہاں ڈولی اترتی ہے وہیں سے جنازے اٹھتے ہیں، اور گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی مشرق کی عورت کی ریت ہے، اور معاشرہ ہمارا ظلم و ستم پر مبنی ہے۔ سسرال والے ظالم ہوتے ہیں 99%، کہیں 1-2% لڑکی کا بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن عام میں اسی معاشرے میں گزار چکا ہوں زندگی۔ ظلم و ستم ہے، ظلم و ستم ہے۔ سسرال کا عورت کے اخلاق کا پتہ اس وقت نہیں چلتا جب وہ ماں ہوتی ہے، اس وقت نہیں پتہ چلتا جب وہ بیوی ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا ہے۔ عورت 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 ہو اور وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو، یہ اس وقت پتہ چلتا جب وہ ساس بنتی ہے، جب وہ کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آتی ہے، پھر اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ظرف ہے، اپنی بیٹی کے عیب چھپاتی پھرتی ہیں اور اپنی بہوؤں کے خوبیوں میں بھی عیب نکالتی پھرتی۔ یہ سبق ہے، چپ رہو، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگے نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ چونکہ یہ صبر بیکار نہیں، یہ صبر بیکار نہیں، یہ صبر بیکار نہیں۔ میرے نبی پر قرآن اترا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرنے والے کو 10 ملے گی۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ تھوڑا زیادہ کر، یہ تو ساری انسانیت کا قانون ہے، یہ سارے اہل ایمان پچھلی امتوں کا قانون ہے، میری امت نے تھوڑا زیادہ۔ اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، چلو ایک کے کئی گنا پتہ نہیں 100 کے 200 کے 400، واضح نہیں تھا تو میرے نبی نے کہا یا اللہ اور زیادہ کر، تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، چلو مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ایک کے 700، ایک کے 700، ایک کے 700، قربان جاؤں رحمت للعالمین کی ذات پر، وہ 700 پہ راضی نہ ہوئے کہ یا میرے رب، اے میرے رب اور زیادہ فرما، تو اللہ نے کہا چلو وعدہ وعدہ وعدہ، لیکن سب کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ نہیں، تیری امت کے صبر والوں کے ساتھ۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تیری امت میں جو عورت صبر کر گئی، جو مرد صبر کر گیا، اس کے لیے بے حساب ہوگا۔ اور پھر قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تو کچھ مرد عورت تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں گے، تو ان کو جنت کی طرف چلنے کا حکم دے کرنا، پھر فرشتوں کو خود آگے کھڑا کر دے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صبر کی آج جزا کیا ہے۔ تو فرشتے آگے، اب بھائی کتنے جا رہے ہو؟ جنت ہے، کا حساب تھا ان کا تھوڑا ہے ہی کوئی، تو یہ بڑے چودھری، کہاں سے چودھری ہوں تو بڑے چودھری، تو کون لوگ ہو، کون لوگ ہو؟ اللہ کے فرشتوں تم جانتے نہیں ہم کون لوگ ہیں؟ ہم صبر والے ہیں، پاک پتن کے صبر والے ہیں۔ اچھا صبر والے سانو معافی دے دو، اسی طرح تھوڑا راہ کھلو گا کہ شاید انہیں کوئی جانتے پہن تھکی کر کے جاؤ جناب۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک بے شک بے شک صبر کا بدلہ یہی ہے۔ انہوں نے کہا تم کیا صبر کرتے تھے، تم کیا صبر کرتے تھے؟ وہ کہیں گے صبرنا انفسنا علی طاعت اللہ، اللہ جو کہتا تھا اس پہ جم جاتے تھے۔ صبرناها عن معصیت اللہ، اللہ جس سے روکتا تھا اس سے رک جاتے تھے اور اپنے آپ لگاموں کو کس لیتے تھے۔ وصبرناها علی البلاء، اور لوگ جو ہمیں رگڑے دیتے تھے اس پر بھی سہ جاتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، پی جاتے تھے، پی جاتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ میرا رب کہہ رہا ہے جاؤ بے حساب چلے جاؤ، بے حساب چلے جاؤ۔ صدیق کا صبر بتا رہا ہے چپ، میرے نبی کا صبر بتا رہا ہے چپ رہو، چپ رہو۔ بد زبان کا جواب بد زبانی نہیں ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، غیبت کا جواب غیبت نہیں ہے، بےزتی کا جواب بےزتی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تکونوا امعا، اے میری امت بے وقوف نہ بننا، اے میری امت بے وقوف نہ بننا۔ پنجابی میں یہ زیادہ صحیح لفظ آتا ہے، اے میری امت شغل نہ بن جاوے جے۔ کیا یا رسول اللہ کہ تم کہتے پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے۔ یہ چگل پنا نہ کرنا، بلکہ تم یوں کہنا
جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے.